میں نے یونیورسٹی میں اس ماسٹر کر رہا تھا اس زمانے میں، تو وہاں پہ سنا کہ اکاڑوی صاحب کو اٹیک ہو گیا اور ان کو لے کے کارڈیو چلے گئے. ہم دونوں، انہوں نے مجھے بتایا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے، وہ بھی گاڑی نکالی، میں نے نکالی، سیدھا کارڈیو آ گئے. وہاں پہ پارکنگ کی، ہم بھاگ کے چڑھ گئے چوتھی منزل پہ، جہاں اکاڑوی صاحب داخل تھے. تو جب ہم پہنچے تو اکاڑوی صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے کوکب سے. مجھے تھوڑی سی شرم آئی کہ گھر کا معاملہ ہے، باپ بیٹے کا، میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں، جو ہے نا ان کا آپس میں بات کرنے دو، میں نہ کان سے نہ سنوں، رات کی گھر کی کو بات ہے. اس دن مجھے پتا چلا کہ اکاڑوی صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 بیوی ہیں ان کی، اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا یہ کام ایسے کرنا، یہ کام ایسے کرنا، یہ ایسے کرنا، ساری آپ بیٹے کو سمجھا رہے تھے. بیٹے نے جب دیکھا نا کہ بابا کی رنگت تبدیل ہو رہی، موت کے آثار شروع ہو گئے، اس نے ہاتھ پکڑ، بابا بس بولنا ختم کر دیں، یہ نظام زندگی ہے، یہ ہوتا رہے گا. آپ جو ہے حضور کی بارگاہ میں اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے معاملات سیدھا کریں، آپ اپنے کلمہ شریف پڑھیں، ہمیں ان باتوں کو چھوڑ دیں. میں بھاگنے قریب آ گیا، اب ان کا آخری وقت ہے، آخری سانس ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کوکب میرے انگوٹھے پہ ہاتھ لگاؤ، پاؤں کے. جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ تم نے ہاتھ لگایا، اس کا مطلب ہے انگوٹھے سے جان نکل گئی ہے. اس دن مجھے پتا چلا جان ادھر سے نکلتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی. میں نے آنکھ سے دیکھا. پھر تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر کہتے کوکو میری پنڈی کو ہاتھ لگاؤ. انہوں نے ہاتھ لگایا کہ تیرے ہاتھ کا مجھے نہیں پتہ لگا، اس کا مطلب یہاں سے جان نکل گیا. پھر اس نے ران پہ ہاتھ لگایا، بولے ادھر لگاؤ، میں یہاں سے بھی روح نکل. اب کہاں پیٹ میں آ گئی، یہاں سے کھینچ رہی ہے. جب پیٹ تک آئی تو کوکب نے کہا بابا بس اب کلمہ پڑھیں، آپ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، چند سیکنڈ رہ گئے، یہاں سے یہاں جانے میں کتنی دیر لگے گی. تو وہ ہنس پڑے. یہ میں آنکھ چیز چشمدید گواہ ہوں اس بار مولانا شفیع اکاڑوی سرکار کا. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چند جملے اپنے آقا سے ادھار مانگے ہیں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچائے. یہ آخری پیغام یہ تھا کہ میں نعت خوان تھا کسی زمانے میں، لاہور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے اچھرا بازار کے اندر ان کا وہ مدرسہ ہے، تو مجھے نام ان کا نہیں آ رہا. وہ تقریر سے پہلے نعت پڑھتے تھے، وہ میں پڑھتا تھا، بعد میں وہ تقریر پڑھتے. تو میں بیسیکلی نعت خوان ہوں. میں خطیب بعد میں بنا ہوں، پہلے میں ان کی تقریر سے پہلے آواز اچھی تھی، سور اچھی تھی، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، تو مجھے پہلے وہ نعت پڑھوایا کرتے تھے، تو میں نعت کے بعد وہ تقریر کرتے تھے. تو میں بیسیکلی اس آقا کا نعت خوان، ثنا خواہ ہوں. میری زبان جو کھلی ہے حضور کی نعت خوانی، میری مشہوری نعت خوانی میں ہوئی ہے. میں نے ساری زندگی نعت پڑھی ہے. آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں، کلمہ آپ پڑھیں، کلمہ آپ پڑھیں. وہ جو جس کا کلمہ میں ساری زندگی پڑھتے آیا ہوں نا، وہ میرے سامنے آئے کھڑے، سبحان اللہ، مجھے لینے آئے کھڑے. مجھے لینے کے لیے حضور خود تشریف، یہ اس کے الفاظ تھے، یہ اس نے بیان نہیں کیا کوکب نے، میں بیان کر رہا ہوں. پتہ نہیں اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگی کہ وہ علامہ ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے آگے کتابیں لکھنی ہیں، ان کو یہ سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ میں بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، جن کی میں نعتیں پڑھتا تھا، وہ خود لینے آئے ہیں میرے. اور میں نے اپنی آنکھ سے جب دیکھا، اس کے جب آنکھوں سے روح پرواد ہوتی ہے، سب سے پہلے آنکھیں پھیل جاتی، پتلی پھیل جاتی، آنکھیں سفید ہو جاتی. ابھی آپ کی وہ کالی ہے نا، پتلی کالی ہے، یہ پتلی سفید ہو جاتی ہے. سفید ہوئی تو ڈاکٹر سب سے پہلے موت کا پروانہ کہاں سے ٹیسٹ کرتا ہے، آنکھیں کھول کے بیٹری مارتا ہے. پتلی تو نہیں پھیل گئی، پھر نبض دیکھتا ہے، روح پلس بند ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے جی بس یہ ایکسپائر ہو گیا، یہ بندہ ڈیڈ فوت ہو چکا ہے. وہ سرٹیفکیٹ لگا دیتا. جب اس کی آنکھ جھپک رہی تھی نا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا، بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، بڑی نوازش. یہ 3 لفظ میں نے سنا. میرے آقا کی بارگاہ میں حضور کو سلام کر رہا تھا، حضور تشریف لائے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا بڑی مہربانی، بڑی نوازش، سبحان اللہ، بڑا شکریہ، سبحان اللہ. ایسے اس نے گردن بھی ہلائی، ہاتھ بھی سلام کیا، وہ پکڑ کے انہوں نے سیدھا کر. یہ ہے عاشق کی موت.